قانون شریعت حصہ اول عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نہ مخلوق ہے نہ مقدور۔ جیسے اللہ کی ذات ہے ویسے اللہ کی صفات بھی نہ مخلوق ہیں کسی کی پیدا کی ہوئی، نہ مقدور ہے جس کو گنا جا سکتا ہو یا جس کو متعین کیا جا سکتا ہو۔ اللہ کی ذات و صفات نہ مخلوق ہیں نہ مقدور۔ کیا چیزیں حادث ہے اور کیا قدیم۔ ذات و صفات الہی کے علاوہ جتنی چیزیں سب حادث ہیں، یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں موجود ہوئی۔ صفات الہی کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا گمراہی و بددینی ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے، یعنی پہلے سے ہے، یا عالم کے حادث ہونے میں شک کریں، وہ کافر ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ عالم اور عالم کی ہر چیز کا خالق ہے، اسی طریقے سے ہمارے اعمال و افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال۔ واجب الوجود جس کے ہونے سے دوسری چیزوں کا وجود ہوتا ہو، اور وہ اس کا ہونا ضروری ہے، اور اس کا نہ ہونا یہ امپاسبل ہے، اسے کہتے ہیں واجب الوجود، اور اللہ واجب الوجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ارادہ، کوئی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں، موجود چیز ہو یا معدوم۔ معدوم یعنی جو ابھی عدم میں ہے بعد میں ظاہر ہوگی، ممکن ہو یا محال، پاسبل ہو یا امپاسبل ہو، کلی ہو یا جزئی، فل یا پھر پارٹ، سب کو ازل سے جانتا ہے اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ چیزیں بدلتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں کو بھی جانتا ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے پہ ناراض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، اور محال تحت قدرت نہیں۔ محال یعنی جو چیزیں عیبدار ہے اس کو اللہ کے لیے ماننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت ہی کا انکار ہے۔ خیر و شر، کفر، ایمان، اطاعت و عصیاں، فرما برداری اور گناہ اللہ عز و جل ہی کی تقدیر و تخلیق سے ہے۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، فرشتے وغیرہ وسیلہ اور واسطہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کچھ واجب نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذمے کچھ واجب نہیں، نہ ثواب دینا، نہ عذاب کرنا، نہ وہ کام کرنا جو بندے کے حق میں مفید فائدہ مند ہو، اس لیے کہ وہ مالک علی الاطلاق ہیں، جو چاہے کرے، حکم دے تو فضل ہے، عذاب کرے تو عدل ہے۔ ہاں، اس کی یہ مہربانی ہے کہ وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے۔ ضرور مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت دے گا، اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف فرما دے، اور اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں، اس لیے عذاب و ثواب ضرور ہوگا۔ خدا تعالیٰ کا استغنا، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی نقصان و نفع نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی نقصان و نفع اس کو پہنچتا ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ یا غرض نہیں۔ دنیا کو پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا فائدہ ہے، نہ
نہ پیدا کرنے میں اس کا کوئی نقصان ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا؟ اپنا فضل و عدل، اپنا کمال و قدرت ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت سی حکمتیں ہیں، ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ اس کی حکمت ہے کہ دنیا میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب بنایا، اور ریزننگ ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ٹھہرایا۔ آگ کو گرمی پہنچانے کا سبب، پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنایا، آنکھ کو دیکھنے کا، کان کو سننے کے لیے بنایا۔ اگر وہ چاہیں تو آگ سردی دے، پانی گرمی دے، اور آنکھیں سنے اور کان دیکھیں۔ خدا کی ہر عیب سے پاکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر عیب اور نقص محال ہے، جیسے جھوٹ، جہل، بھول، ظلم، بے حیائی وغیرہ تمام برائیاں خدا کے لیے محال ہیں، امپاسبل ہیں۔ اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، تو گویا وہ یہ مانتا ہے کہ خدا عیبی ہے لیکن اپنا عیب ظاہر نہیں کرتا، چھپائے ہیں۔ پھر ایک جھوٹ ہی پر کیا ختم سب برائیاں یہی حال سے ہوگی کہ اس میں ہے لیکن کرتا نہیں، جیسے ظلم و چوری، فنا، توالد و تناسل وغیرہ، ہائے عیوب کثیرہ عدیدہ۔ اللہ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں محال چیزیں شامل نہیں ہیں۔ جھوٹ، بخل، ظلم۔ کوئی یہ کہے کہ بول سکتا ہے، بولتا نہیں، تو یہ تو اللہ پاک کو عیبدار بتانے کے برابر ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے نقص عیب کو ممکن جاننا خدا کو عیبی ماننا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ ہی کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے سے ہر آدمی کو محفوظ فرمائے۔